السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. تو ہم لوگ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ العقیدۃ الواسطیہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب، اور جس اہم ٹاپک پر ہم گفتگو کر رہے تھے، جس اہم موضوع پر ہماری بات چل رہی تھی، وہ یہی تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا پھر قرآن مخلوق ہے۔ تو اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآن کی بہت ساری آیتوں کو پیش کیا جس سے یہ ثابت کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے نہ کہ مخلوق ہے۔ تو پچھلے ہفتے پچھلی کلاس میں بھی خلاصے کے طور پر میں نے عقیدۃ اہل سنت والجماعہ یعنی اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ القرآن کلام اللہ، القرآن منزل من اللہ عز وجل غیر مخلوق منہ بدأ وإلیہ یعود، اس کی مختصر سی شرح آپ کے سامنے ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح کی روشنی میں کی تھی۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دوسری آیت ثبوت کے طور پر جو پیش کی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ ہے وقد كان فريق بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 ہے۔ یہ آیت کریمہ اگر آپ اس کا سیاق پڑھیں گے، اس آیت سے پہلے کا جو حصہ ہے، تو اس آیت کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم چاہتے ہو، کیا تمہیں اس بات کی خواہش ہے یا فکر ہے، فتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق، کہ سارے کے سارے تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، تم پر ایمان لے آئے۔ وقد كان فريق، یہ کن کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ یہود فرقہ ضالہ، گمراہ جو فرقہ ہے، یہ ان سب کے ایمان لانے کی تمہیں خواہش ہے، تمہیں فکر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اور جن کے آبا و اجداد نے اللہ رب العالمین کی ساری نشانیوں کو دیکھا ہے، اس کے باوجود ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اگر اس سے پہلے کی آیت آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہا پتھر نہیں بولیں گے ہم، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ تو ان کے متعلق تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ ایمان والے ہو جائے، جبکہ ان میں کا گروہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے لیکن اس میں تعویلات کر دیتا ہے، اس میں تحریف کرتا ہے، معانی کو بدل دیتا ہے، الفاظ کو بدل دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون۔ تو یہودیوں کے متعلق یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کے متعلق تم خواہش رکھتے ہو جو کہ اللہ رب العالمین کے بڑی بڑی نشانیوں کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے واضح دلائل کو، براہین کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، اور ان کے یہ یہود وہ ہیں کہ نبیوں کی اکثریت اس قوم سے تھی، اور پھر ابھی ان کی یہ حالت ہے کہ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور اب ان کے متعلق تمہاری یہ خواہش ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ کہا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ایک جماعت تو ان میں سے ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کے کلام کو سنتی ہے، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر اس میں تعویل کرتی ہے، تحریف کرتی ہے وہ جماعت سمجھ بوجھ کے باوجود، جان بوجھ کر، یعنی سمجھ اور بوجھ،
यानी जान बूझ कर, समझ कर, जान बूझ कर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम में तहरीफ पैदा करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान से खिताब करके जो सवाल किया है, बिल्कुल इसी तरह की एक आयत सूरतुल माइदा में आपको मिलेगी, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया। यहूद तो वो हैं जिन पर हमने लानत की है उनके अहद व पैमान को तोड़ने की वजह से, और उनके दिलों को हमने क़ासिया, सख्त बना दिया है। और करते क्या है ये? युहर्रिफून अल-कलिम अन मवादिअह। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 13 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम में तहरीफ करते हैं, उसकी जगह से बदल देते हैं, उसको उसके मकाम से हटा देते हैं। तो यहाँ पर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये आयत करीमा, इसमें खिताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा इकराम से है, जो कि फिक्रमंद होते थे कि सारे के सारे लोग ईमान ले आए, सारे के सारे लोग इस्लाम कबूल कर ले। यस्माउन कलाम अल्लाह, क्या मुराद है यहाँ पर कलाम अल्लाह से? यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। एक ये यस्माउन कलाम अल्लाह जो जाहिरी माना है, जो इस बात की दलील है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, न कि मखलूक है। तो इससे मुराद एक तो ये हो सकता है जो कि कौम यहूद ने, कौम मूसा ने, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को सुना था। मशहूर वाक़या, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इस वाक़े को जिक्र किया है। मोहम्मद इब्न इसहाक़ ने भी इस वाक़े को जिक्र किया है कि यहूदियों ने कहा कि ए मूसा, हम अल्लाह से, अल्लाह को देखना चाहते हैं, अल्लाह की बात सुनना चाहते हैं। तो कहा कि फास्मिअना कलामहु हिना युकल्लिमुक, तू कहता है कि अल्लाह तुझसे बात करता है तो हमें भी सुना दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसका मुतालबा किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ठीक है, उनसे कहें कि वो पाक साफ होकर आए और फिर अपने कपड़ों को भी पाक करें और फिर रोजे की हालत में आए। तो उन्होंने ऐसे ही किया। सब के सब तूर पर पहुंचे और फिर बादल छा गया उन पर, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सबको हुक्म दिया कि वो सजदारेज हो जाएं। जब वो सब के सब सजदारेज हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे बात की। किससे? मूसा अलैहिस्सलाम से बात की। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की तो यहूदियों ने सुना, कौम मूसा ने सुना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया, किन बातों से रोका, सुना भी और समझा भी। फिर उसके बाद बनी इसराइल की तरफ वापस लौटे। ये लोग जो आए थे तूर पर, ये लोग सब वापस लौटे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम भी आए और आकर बनी इसराइल से कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इन बातों का हुक्म दिया है और इन बातों से रोका है, तो कहा वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह थुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु वहुम यअलमून। तो वो गिरोह जो सुना था अल्लाह रब्बुल आलमीन को मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते हुए और किन किन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया, तो जानबूझकर, जबकि बातों को सुना भी था, समझा भी था, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से आकर कहा तो उस गिरोह ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने ऐसे नहीं बोला, अल्लाह ने ऐसे बोला, अल्लाह ने ऐसे नहीं बोला, अल्लाह ने ऐसे बोला। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अनाहुमुल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूल, कि इससे मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बयान किया है, इससे मुराद वो लोग हैं वक़द यानी यस्मऊन कलाम अल्लाह थुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु, समझ बूझ कर। बहरहाल चाहे ये मुराद हो, चाहे यस्मऊन कलाम अल्लाह, चाहे तौरात मुराद हो, चाहे वो वाक़या मुराद हो जो उन्होंने सुना था बराह रास्त, चाहे वो तौरात को उन्होंने सुना और तौरात को बदल दिया, ये भी मुराद हो सकता है, या फिर उन्होंने बराह रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को सुना था। चाहे आप ये मुराद ले लें, चाहे आप वो मुराद ले लें, दोनों से भी ये साबित होता है कि कलामुल्लाह, जो अल्लाह का कलाम है, उसमें आवाज है, अल्लाह का कलाम सुना जाता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत अल्लाह से अलग मुस्तकिल नहीं है। तो कहा सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु वहुम यअलमून। इब्न उतैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि
انسان غلطی کرتا ہے، اچانک اسے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطأً لغزش اس سے ہو جاتی ہے، انجانے میں اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطی بڑی زیادہ اس وقت ہو جاتی ہے جب انسان جان بوجھ کر کرے، جب انسان سمجھ بوجھ کر کرے۔ یہ یہودیوں کی یہ صفت تھی جو انہوں نے کیا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں کہا کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت بھیجی ہے ان کی غلطیوں کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دوسری آیت یعنی تیسری آیت ذکر کی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 15 ہے، اس میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذلکم قال اللہ من قبل۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے بھی اس آیت کا سیاق سباق دیکھنا ضروری ہے۔ یہ آیت کریمہ شروع اس طرح سے ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا۔ دراصل اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ان اعراب کے متعلق، ان بدوؤں کے متعلق اللہ رب العالمین یہاں ذکر فرما رہا ہے جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ غزوہ حدیبیہ میں جو پیچھے رہ گئے تھے، شریک نہیں ہوئے تھے، اس غزوہ میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام خیبر کی جنگ کے لیے نکلتے ہیں، اس کو فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ لوگ سب بولتے ہیں نہیں نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، کیونکہ خیبر کی جنگ وہ تو فتح تھی اور وہاں پر مال غنیمت ملنے والا تھا، تو کہا کہ اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، جب تم مال غنیمت لینے کے لیے جا رہے ہو تو پھر ہمیں بھی لے چلو نا، ہمیں بھی چھوڑو کہ ہم بھی آپ کی پیروی کریں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے۔ تو یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو کلام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ جب مال غنیمت ملنے والا ہے پتہ چل گیا تو پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، جبکہ یہ لوگ حدیبیہ میں ساتھ نہیں تھے، یعنی مشکل اوقات میں ساتھ نہیں تھے، پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر کہا کہ ان کو ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا قل لن تتبعونا کذالکم، تم ہرگز ہماری پیروی نہیں کرو گے، ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے۔ کذالکم، اسی طرح اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر، جیسا کہ مفسرین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ قال اللہ تعالی معاقبۃ لهم من جنس ذنبهم، جس طرح کا گناہ انہوں نے کیا تھا سزا بھی اسی طرح کی انہیں ملنی چاہیے۔ تو جنگ میں وہ شریک نہیں تھے، تو مال غنیمت کس کو ملے گا؟ مال غنیمت اس کو ملے گا جو جنگ میں شریک ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے حدیبیہ میں شریک لوگوں سے، صحابہ اکرام سے مال خیبر کے مال غنیمت کا وعدہ کیا تھا اللہ رب العالمین، تاکہ اس مال غنیمت میں جو خیبر سے ملنے والا تھا اس میں وہ لوگ نہیں شریک ہوں گے جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے، بعض بدو پیچھے رہ گئے تھے۔ کسی بھی طرح ان کے لیے جائز یہ چیز، نہ عقلی طور پر جائز ہے نہ شرعی طور پر ان کے لیے چیز جائز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ۔ امام مجاہد اور امام قتادہ رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ سے یہاں پر اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اہل حدیبیہ کے ساتھ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا اللہ رب العالمین نے؟ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، سورۃ براءہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ غزوہ تبوک کے متعلق نازل ہوئی تھی، اور
غزوہ تبوک یہ غزوہ حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، تو اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے. ہم یہاں پر وہ سارے کلام اللہ کا ایک معنی جو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا. کیا وعدہ؟ اہل خیبر کے ساتھ، اہل حدیبیہ کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ خیبر کا مال غنیمت یہ انہیں ملے گا، جو لوگ حدیبیہ سے پیچھے رہیں گے ان کو یہ چیز نہیں نصیب ہوگی. لیکن ان لوگوں نے جب خیبر کے لیے نکل رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تو کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. ذرونا نتبعکم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. علی کل حال علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کریمہ سے ثابت کر رہے ہیں یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کو وہ بدلنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس آیت کریمہ میں کتنی باتیں ثابت ہوتی ہیں، سبحان اللہ. ایک تو سيقول المخلفون من الاعراب اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله. یعنی اللہ رب العالمین کے صفت کلام یعنی صفت قول کا بھی ثبوت اس آیت کریمہ سے ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں قول ہے، اور کلام قول اور سمع سے خالی نہیں ہو سکتا ہے نا. جو اس سے پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ یہ لوگ دراصل چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو بدل دیں، اللہ رب العالمین کے کلام کو. تو اس آیت کریمہ سے یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اسی طرح اس آیت کریمہ سے ایک اور بات بھی جو ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا کذالکم قال اللہ من قبل قال اللہ، تو اللہ رب العالمین نے کہا، تو کلام میں قول بھی ہے، کلام میں قول ہے. تو پھر بہرحال ایسے بہت ساری چیزیں یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. اس کے بعد کہ اس آیت کریمہ میں بھی اور پھر اس کے بعد کیا آیت کریمہ میں اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. یہ آیت کریمہ تو ہم لوگ بارہا ہر جمعے کو آج بھی آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے اور خاص طور پر ان سب نے جو سورۃ الکہف کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں انہوں نے اس آیت کو آج بھی پڑھا ہوگا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. تو یہاں پر یریدون ان یبدلوا کلام اللہ کہ اللہ کے کلام کو یہ لوگ بدل دیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ کے کلام کو، جبکہ اس کی بات کیا آیت کریمہ میں اللہ کہتا ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلام کو نہیں بدلا جا سکتا. اس کے کلام کو اس آیت میں کہا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، دیکھیں اور تلاوت کریں اس کی جس کی وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، من کتاب ربک. اور پچھلی کلاس میں بتا چکے ہیں آپ کو کہ اللہ کا کلام اگر وحی ہے تو مخلوق نہیں ہے، اگر مخلوق ہے تو وہ وحی نہیں ہے، اگر مخلوق ہے تو وحی نہیں ہے، اگر وحی ہے تو مخلوق نہیں ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا اوحی الیک من کتاب ربک، اوحی الیک من کتاب ربک. قرآن کی اضافت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے، اپنی طرف کی، اور اس کو وحی بتلایا ہے. تو پہلی بات تو وحی سے اس لفظ سے ثابت ہو گیا کہ جو وحی ہے وہ مخلوق نہیں ہے، اور جو مخلوق ہے وہ وحی نہیں ہے. اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کتاب کی اضافت کی ہے. اس سے بھی یہ ہے کہ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا منہ بدا، کیونکہ اللہ کا کلام اللہ سے ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی اضافت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے. اور جہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کی اضافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبلیغ کرنے والے ہیں، قرآن کو پہنچانے والے ہیں، قرآن کے میسج کو عام کرنے والے ہیں. اور قرآن میں جہاں قرآن کی اضافت جبرائیل امین کی طرف کی گئی ہے وہاں مراد یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر نازل ہونے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کی شکل میں پہنچانے والے ہیں.
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل لکلماتہ. اور اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. اللہ نے کہا اس سے پہلے کی آیت میں کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں، لیکن بدل سکتے ہیں؟ یہ نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے. لیکن ہاں اللہ رب العالمین نے کیوں لعنت بھیجی ہے؟ جبکہ انہوں نے بدلا، جیسا کہ اس سے پہلے آیت میں ذکر کیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. انہوں نے بدلا اور انہوں نے تحریف کی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر یہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتا. لیکن اللہ اگر چاہے، اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اپنے کلام کو بدل سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 میں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلنا چاہتے ہیں ہم بدل دیتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، جبکہ اللہ رب العالمین کے کلام کو انہوں نے بدلا ہے. اس کا مطلب یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو کلمات ہیں، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ کے جو ارادے ہیں، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو ارادہ ہے، اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ ایک کونیہ ہے اور ایک شرعیہ ہے. ایک کونیہ ہے اور ایک شرعیہ ہے. اللہ رب العالمین کے جو فیصلے کونیہ ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ کسی کو موت آ جائے، تو کیا کوئی کسی کو اس کی موت سے روک سکتا ہے؟ جی نہیں روک سکتا. اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں کے مقدر میں محتاجی ہوگی، وہ فقیر رہے گا، تو کیا کوئی اس کے فقر کو ختم کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں جگہ پر طوفان آئے گا، فلاں جگہ پر قحط ساری آئے گی، فلاں جگہ پر آندھی چلے گی، فلاں جگہ زلزلہ آئے گا. یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں. تو کیا ان فیصلوں کو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے احکامات ہیں. کیا کوئی ان کو روک سکتا ہے؟ کوئی ان کو بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا. نہیں بدل سکتا، کوئی ان کو بدل نہیں سکتا. کیوں؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں، ارادہ کر دیتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ رب العالمین کے جو احکامات کونیہ ہیں، وہ احکامات یعنی جو اللہ کے ارادے کونیہ ہیں اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. لیکن اللہ رب العالمین کا ارادہ شرعیہ ہے، اس کو لوگ بدل دیتے ہیں. جیسے آج کل لوگ بدل رہے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے تو بولتے ہیں نہیں کیا ضرورت ہے، مصروف زمانے میں قرآن ہی کی روشنی میں 2-3 وقت کی نماز پڑھ لی جائے، 3 وقت کی نماز پڑھ لی جائے. روزہ اتنا پورا مہینے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ دن روزہ رکھ لیا جائے. تو شرعی احکامات کو لوگوں نے بدلا. اب بعض گروہ ایسے امت میں پیدا ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تقوی اور پرہیزگاری میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب ہمیں نماز عام لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں ایسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم دل کی نماز پڑھیں گے، اسی لیے ہم مسجد نہیں جاتے ہیں، ہم یہیں بیٹھے دل کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ سب بدل رہے ہیں لوگ. اور اسی طرح دین کے اندر کتنی ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر اپنی امت کو حوض کوثر سے پلا رہے ہوں گے، اس وقت امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا چاہتا ہوگا اور فرشتے اس کو دھکے مار کر ہٹا رہے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر کہیں گے امتی امتی. بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے کہ وہ اللہ کے رسول کی امت ہے؟ ان کے وضو کی وجہ سے. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے نمازی بھی ہوں گے. آپ سوچیں
یہ لوگ نمازی ہوں گے، وضو کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کی وجہ سے جو چمک اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کی امت کو عطا کرے گا اس سے اللہ کے رسول پہچانیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ جس امت کو، جس گروہ کو فرشتے دھکا دے رہے ہوں گے، اللہ کے رسول انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ امتی امتی، تو یقیناً وہ نمازی ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، وضو کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول انہیں پہچانیں گے۔ لیکن انہیں اللہ کے رسول کے قریب ہونے نہیں دیا جائے گا اور انہیں دھکا دے کر ہٹا دیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا وہاں پر؟ لمن غیر انک لا تدری، پہلے اللہ کے رسول کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ سحقا سحقا لمن غیر بعدی دینی، کہ وہ دور ہو جائے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ہے۔ تو لوگوں نے دین کو بدلا ہے، یہ لوگ نمازی ہوں گے لیکن دین کو بدلیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر یہود و نصارہ کی، جنہوں نے تورات کو بدلا تھا، جنہوں نے انجیل کو بدلا، جنہوں نے تحریف کی، لیکن یہاں پر احکامات بدل دیے جا رہے ہیں۔ امت کے اندر ایسے ایسے طبقے موجود ہیں جو احکامات کو بدل دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے اس کا کہ اہل کفر، اہل بدع، اہل خرافات، یہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو بدل سکتے ہیں۔ تو یہاں جو اللہ نے کہا لا مبدل لکلماتی، تو اس سے مراد اللہ کے وہ کون سے کلمات ہیں، کون سے احکامات ہیں؟ ارادہ کونیہ، ارادہ کونیہ، یعنی احکامات کونیہ ہیں، اللہ کے کونی فیصلے ہیں جن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ورنہ یہود و نصارہ نے تورات میں تحریف پیدا کر دی، یعنی وہاں بھی انہوں نے احکامات ہی کو بدلا تھا۔ یہی وجہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس جس کو بڑا آدمی اگر جرم کرتا اور چھوڑ دیتے اس کو، اور کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا اور رشوت دیتا تو اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا، اس کے لیے فیصلہ الگ ہوتا، اور اگر کوئی مسکین آدمی پکڑا جاتا رشوت نہ دیتا تو وہ جرم کا یعنی سزا کا مستحق ہوتا۔ تو اس طرح کے احکام انہوں نے بھی احکامات میں ہی تبدیلی پیدا کی، اور امت کا ایک بڑا طبقہ اسی روش پر چل رہا ہے، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بدل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو کہا کہ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتی، لا مبدل لکلماتی، کہ اس کے آیتوں کو نہیں بدلا جا سکتا۔ تو یہاں پر کون سی آیت مراد ہے، کون سا کلام مراد ہے اللہ رب العالمین کا؟ وہ کونی کلام مراد ہے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کو یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ اس آیت کریمہ سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ نے کہا لا مبدل لکلماتی، لکلماتی، اس کو بعض نے لکلمتی بھی پڑھا ہے، کلمتی بھی اس کو بعض قرآن نے پڑھا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، نہ کہ مخلوق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال یہاں تک ہم رکتے ہیں، نہیں تو اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، یہ آیت بھی بہت ہی مختصر ہے۔ پانچویں آیت جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کہا ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، کہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل، اکثر الذی هم فیہ یختلفون، وہ تمام واقعات وہ بیان کرتا ہے جس میں بنی اسرائیل کے درمیان اختلافات ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین کہتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔ دو آیتوں کو اب جمع کریں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان هذا القرآن یقص کا فاعل ضمیر مستتر ہوا جو کہ لوٹتی ہے ضمیر قرآن کی طرف، یعنی قرآن واقعہ بیان کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن قصے بیان کرتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب اس کی تفسیر اس آیت میں کہ اس سے مراد کون ہے؟ قرآن قصے بیان کرتا ہے تو اس سے مراد کون ہے؟ اللہ نے خود کہا سورۃ یوسف کی آیت نمبر 3 میں
3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कहा नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, और वो भी कैसे, बिमा औहैना इलैका हादल क़ुरआन, बिमा औहैना इलैका यानी वही के जरिए। तो इस आयत करीमा से भी ये साबित होता है कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, न कि मखलूक है। तो बहरहाल यहाँ पर हम अपनी बात को रोकते हैं। इंशाअल्लाह अगले क्लास में हम मजीद दलाइल के साथ हम पढ़ेंगे कि साबित करेंगे कि कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। तकरीबन बातें हो चुकी हैं वैसे, फिर भी इंशाअल्लाह हम लोग सरसरी पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे अक़ीदों की इस्लाह फरमा, हर तरह की बदअक़ीदगी से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा, और हमें इल्म नाफ़े अता फरमा, और उस इल्म के ज़रिए अल्लाह हमें फ़ायदा पहुँचा और हमें इस राह में साबित कदमी अता फरमा। आमीन आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।